أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو اور توجہ سے سنو. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. اور موسیٰ نے کہا اے ہمارے پروردگار تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں بہت سا ساز و برگ اور مال و زر دے رکھا ہے. اے پروردگار ان کا مال یہ ہے کہ تیرے رستے سے گمراہ کر دے. اے پروردگار ان کے مال کو برباد کر دے اور ان کے دلوں کو سخت کر دے کہ ایمان نہ لائیں جب تک عذاب علیم نہ دیکھ لیں. And Moses said, Our Lord, indeed you have given Pharaoh and his establishment splendor and wealth in the worldly life, our Lord, that they may lead men astray from your way. Our Lord, obliterate their wealth and harden their hearts, so that they will not believe until they see the painful punishment. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. یہ لوگوں سے تو چھپتے ہیں اور خدا سے نہیں چھپتے، حالانکہ جب وہ راتوں کو ایسی باتوں کے مشورے کیا کرتے ہیں جن کو وہ پسند نہیں کرتا تو ان کے ساتھ ہوا کرتا ہے، اور خدا ان کے تمام کاموں پر احاطہ کیے ہوئے ہیں. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. بھلا تم لوگ دنیا کی زندگی میں تو ان کی طرف سے بحث کر لیتے، قیامت کو ان کی طرف سے خدا کے ساتھ کون جھگڑے گا اور کون ان کا وکیل بنے گا؟ ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. اور جو شخص کوئی برا کام کر بیٹھے یا اپنے حق میں ظلم کر لے پھر خدا سے بخشش مانگے تو خدا کو بخشنے والا اور مہربان پائے گا. They conceal their evil intentions and deeds from the people, but they cannot conceal them from Allah, and He is with them in His knowledge when they spend the night in such as He does not accept of speech. And ever is Allah of what they do encompassing. Here you are, those who argue on their behalf in this worldly life, but who will argue with Allah for them on the day of resurrection, or who will then be their representative? And whoever does a wrong or wrongs himself but then seeks forgiveness of Allah will find Allah forgiving and merciful. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب یہ قرآن آپ کے سامنے رکھ دیا یہ ترجمے کے ساتھ انگلش کے ساتھ. اب اس میں سیکھنے کی سمجھنے کی یہ سمجھ لیں ہم ریسرچ انڈر ریسرچ ہے. سیکھنے کی سمجھنے کی بات کیا ہے اس میں؟ اب شادی کے لیے 4 گواہ چاہیے، زنا کے الزام کے لیے 4 گواہ چاہیے، تو وہ کہاں سے لائے گا 4 گواہ اور کون گواہی دے گا اور وہ کیسے 4 گواہ کی موجودگی میں زنا کرے گا؟ تو اسی طرح سے شادی، اسی طرح سے طلاق کا معاملہ ہے. تو اب اللہ قرآن میں 4 بیویوں کی مثال، لوط علیہ السلام کی، نوح علیہ السلام کی بیوی کی اور فرعون کی بیوی کی اور حضرت مریم کی مثال دے رہے ہیں بیویوں کے بارے میں. تو اللہ نے ایک معاملہ 4 جگہ لکھا ہے، 4 کیٹیگریاں ہیں، ABCD یوں سمجھ لیں. تو اب یہ مفتی صاحب ایک حدیث پہ یا 2 حدیث کے اوپر بغیر قرآن کی آیت کو ڈالے ایڈ کیے ہوئے وہ کیسے خود سے یہ فتویٰ دے سکتے ہیں یا فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ 3 طلاقیں ہو گئیں
یا یہ طلاق ہو گئی یا نہیں ہو گئی، وہ بولتے ہیں جی غصے میں ہو گئی، وہ بولتے جی ہو گئی غصے میں۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ مراد اصلی 3:7 کے اندر یعنی کہ سورہ عمران کی 7ویں آیت ہے، اس میں اللہ کہہ رہے ہیں مراد اصلی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ جب اللہ نے یہ الف لام میم کا راز کسی کو نہیں بتایا تو یہ آپ کو کیسے پتا کہ ان کی طلاق ہو گئی تھی یا ان نے مجبوری میں یا غصے میں دی اور یہ ہو گئی یا نہیں ہو گئی، آپ کو کیسے پتا ہے؟ تو دلیل کے ساتھ بات کریں، قرآن کی آیت کے ساتھ میں۔ تو آپ یہ نہیں کہ پرانی حدیثوں کے اوپر آپ ابھی ظاہر ہے صفا مروہ ہی بدلی کر دیا انہوں نے، تو ہم ابھی اونٹوں پہ تو نہیں گھومتے۔ تو آپ وہ پرانے زمانے کی مثال، اللہ زمانے کی قسم اس لیے کھا رہا ہے قرآن میں کہ قرآن میں زمانہ بھی ٹائم بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، قید ہے زمانہ، آپ کی ہماری جان سب اللہ کے ہاتھ میں قید ہے۔ تو اب آپ اس کو پرانے اس کی مثال پہ کیسے آپ 1400 سال پیچھے کے حالات ابھی لا سکتے ہیں؟ تو لہٰذا اس کو سیکھنے سمجھنے کی، پیوریفائی کرنا ہے اپنی بات کو، اپنے سننے کو، اپنے دیکھنے کو، بولنے کو، اپنے فتوے دینے کو، اپنے ڈیسیجن لینے کو، یہ پیوریفائی کرنا ہے۔ تو 4 گواہ اب آپ طلاق کے بھی منگا لیں تو دیکھیں کوئی آئے گا ہی نہیں طلاق گواہ۔ اسی طرح سے زنا کے بھی 4 کوئی بھی نہیں آئے گا، کہاں سے ڈھونڈیں گے؟ تو یہ فیصلے اس کو سمجھ لیں کہ آخرت میں اللہ نے کرنے ہیں، آپ نے ہماری اللہ ڈیوٹی نہیں لگائی، نہ ہمارے کو چارج دیا کہ آپ یہ ان کو پکڑو سب کو، اور یہ شرابی کو اور زانی کو، کیونکہ اللہ نے بنایا ہے، فیصلے بھی اس نے کرنے ہیں۔ تو جب فیصلے اس نے کرنے ہیں کہ اگر آپ نے کرنے ہیں قیامت والے دن تو آپ بتاؤ جی، پھر آپ کے پاس آ جاتے ہیں، آپ کے اوپر ایمان لانا تھا۔ مفتی صاحب نے فیصلے کرنے ہیں قیامت والے دن، یا 4 اماموں نے کرنے ہیں، تو فیصلے اللہ نے کرنے ہیں۔ تو اللہ کے حکم ایڈ کیے بغیر آپ طلاق کو فائنل یا کسی بھی میٹر کو زندگی کے کیسے فائنل کر سکتے ہیں؟ تو اس کے لیے آپ کو چاہیے کہ 4 اس کی آیتیں نکالیں، 2 پازیٹیو نیگیٹو آپ کو مل جائیں گی، ڈھونڈیں گے، تھوڑی محنت کریں گے تو آپ کا بھی کانسیپٹ کلیئر ہوگا۔ تو یہ گواہ کا مطلب ہوتا ہے جیسے ایک کمرہ ہے، اس کے 4 اینگل ہیں، تو اس کو آپ 1000 اینگل سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو قرآن کو پیش کرنے والے اس کو 1000 اینگل سے پیش کرتے ہیں۔ اب کون صحیح ہے یہ تو اللہ کو ہی پتا، اللہ کہہ رہے ہیں کون سب سے زیادہ ہدایت کے راستے پہ ہے اور کون بھٹکا ہوا ہے، اللہ کو پتا ہے۔ تو یہ آپ کو بھی نہیں پتا، نہ دوسرے سامنے والے کو پتا ہے کہ کون زیادہ قریب ہے ہدایت پہ اور کون ہدایت کی کتاب سے دور ہے۔ تو اس میں بھی کیٹیگری ہے کہ کون قریب ہے، A B C D، اس کو یہ سمجھنی ہے۔ تو آپ نے قریب بالکل اللہ کے کر کے فیصلے کو، اللہ کی بات کو، آپ کی بات قریب آ جائے، مل جائے تو بہت اچھی بات ہے، ویسے مل نہیں سکتی، وہ اللہ ہے، ہم انسان ہیں۔ تو آپ قریب وہاں تک بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ کو جب آپ سمجھیں گے تو پوری دنیا، جنت دوزخ سب آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ تو اس کا مطلب آپ یہ چوری پہ بھی ہاتھ کاٹ دیتے ہیں تو اس پہ بھی آپ کو چاہیے ہوں گے 4 گواہ لاؤ۔ تو ایک کی گواہی پہ آپ کیسے، ایک کی گواہی پہ؟ اچھا، دوسری بات یہ کہ وہ آیت میں بھی نکالتا ہوں، ڈالوں گا، یہ 2 آیتیں تو میں ڈال دوں پہلے، کہ جو جھوٹا بہتان لگائے کسی پہ اور جھوٹا بہتان لگائے اور وہ جھوٹی گواہی دے، تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ پھر دوبارہ اس کو ایک تو درے مارو، یعنی کہ قرآن پہ یا حدیثوں پہ جو بھی مفتی جھوٹی بیان کر رہے ہیں اپنی بنائی ہوئی ریسرچ کے اوپر، اپنی بنائی ہوئی ہدایت پہ، لوگوں کی بنائی ہوئی ہدایت پہ، تو ایک تو درے مارنے کا حکم ہے، جھوٹی گواہی اللہ کے اوپر، اور دوسرا یہ کہ دوبارہ اس کی گواہی قبول نہ کرو، یعنی کہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرو، دوبارہ وہ کوئی بات کرے گواہی تو اس کو کنسیڈر نہیں کرو۔ تو اس کو آپ سمجھیں، بڑا یہ سیریس ہے کہ اس کو آپ، میرے خیال سے، میرے حساب سے میں یہ سمجھا، اور وہ جی میں یہ ادھر ادھر کی باتیں کر کے قرآن کی لائنوں کے اندر رہ کے اس سے مثال دیں، اور یہ پیش بھی کریں لکھ کے کہ دیکھو یہ ہے، میری بات ہو سکتا ہے میرے سمجھانے میں فرق ہو، بولنے میں فرق ہو، کیونکہ آپ اور ہم جب بات کر رہے ہوتے ہیں ملٹیپل چیزیں ہوتی ہیں، شیاطین ہوتے ہیں، جنات ہوتے ہیں، اور جو ہے وہ فرشتے بھی ہوتے ہیں، تو انما الاعمال بالنیات۔ تو یہ کمیونیکیشن کے اندر شیطان کا، اللہ کہہ رہے ہیں جب قرآن پڑھنے لگو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو، تو آپ اس کو سامنے رکھتے ہوئے لکھ کے بھی دیں کہ بھئی آپ یہ اس کو خود بھی پڑھ لو، اللہ نے جیسا لکھا ہے میں نے ویسے ہی بتایا آپ کو۔ تو یہ ہے، تو وہ آپ کریں گے نہیں، کیونکہ وہ ظاہر ہے محنت لگتی ہے، اور آپ کہاں سے لائیں گے دلیل، اتنا ریسرچ کسی کی ہے نہیں قرآن پہ۔ تو لہٰذا آپ کو کوئی بھی فیصلہ کرنا ہے تو قرآن کی 4 آیتیں لائیں، ڈھونڈ کے نکالیں، اور اللہ کہہ رہے ہیں جب یہ اللہ کہہ رہے ہیں ساری باتیں، جو توجہ سے پوری بات کو سنتے ہیں پھر سب سے بہترین بات پہ عمل کرتے ہیں۔ تو پورا قرآن کو آڈٹ کر کے، کنفرم کر کے، پورا سمجھ کے کہو، اللہ کہہ رہے ہیں کہو فقالوا سمعنا واطعنا غفرانک، کہو میں نے اللہ کے حکم سن لیے، مان لی۔ اللہ کہہ رہے ہیں ایسے نہ ہونا جو کہتے ہیں کہ ہم نے حکم سن لیے، در حقیقت سنتے ہی نہیں ہیں۔ تو اللہ کے حکم کو ایڈ کیے بغیر آپ کیسے عورت آدمی کے فیصلے اور طلاق کے، زنا کے
اور یہ سب فیصلے کر لیتے ہیں مطلب اپنے حساب سے، میرے خیال سے، میرے حساب سے، ایسا صحیح نہیں ہے۔ تو آپ وہ آگے چل کے پرابلم میں آ جائیں گے اور یہ پھر آپ کو بہت بھاری پڑ جائے گا اس کا جواب دینا۔ تو قرآن کے اندر رہے اور فیصلے سے، یہ ہدایت کی کتاب ہے، فیصلے کی کتاب ہے، گواہی کی کتاب ہے۔ قرآن کو ایڈ کیے بغیر، اس کی 4 ایگزامپل نکالے بغیر آپ کسی بھی انسان کے اوپر کوئی بھی فتویٰ طلاق یا نہیں ہو گئی یا ہو گئی، یہ آپ نہیں آپ کر سکتے۔ یہ بہت بڑا باریک کام ہے اور بڑا، یعنی کہ اگر اللہ کہہ رہے ہیں کہ بولو تو اچھی بات کرو، نہیں تو منہ بند رکھو۔ تو لہٰذا جو ہے وہ اگر آپ اچھی بات کر سکتے ہیں، پازیٹیو لوگوں کو، اللہ کہہ رہے ہیں مسلمان اللہ سے ایسی ایسی امیدیں رکھتے ہیں جو کافر نہیں رکھتے۔ اللہ ایک جگہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے وہ یہ امید کے اوپر بات ہو رہی تھی ابھی، اللہ جگہ جگہ کہہ رہے ہیں کہ جو اپنے اوپر ظلم کر لے تو اللہ کو وہ توبہ کرے گا، رجوع کرے گا تو اللہ کو بخشنے والا مہربان پائے گا۔ تو ساری آیتوں پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، تو آپ کیسے اس کے اوپر خالی طلاق کے اوپر جو ہے وہ بولتے جی غصے میں دے دی ہو گئی، اس پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، تو آپ کیوں وہ بھول جاتے ہیں؟ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دیکھیں یہ زمانہ بہت اسپیڈ میں آگے جا رہا ہے، لوگ سیکھ رہے ہیں، کر رہے ہیں اس کو۔ ابھی تک آپ یہی سمجھیں کہ قرآن پہ ابھی تک ریسرچ چل رہی ہے، چاند، سورج، آسمان، لوگ چیزوں پہ ریسرچ کر رہے ہیں، اللہ کی باتوں پہ کوئی ریسرچ نہیں کر رہا کہ اللہ کی باتوں کو غور سے سنے سمجھے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو کموڈیٹی کی مارکیٹ آج دیکھ لو آپ کو، کموڈیٹی کہاں سے کہاں پہنچ گئی، اور وہ قرآن وہی پرانی کتابوں سے لوگ پڑھتے، اور وہ علماء کرام بھی وہ کتابوں سے پڑھ کے آئے۔ ابھی ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، آپ جہاز میں جاتے ہیں، آپ اونٹ پہ سواری نہیں کرتے، تو لہٰذا ٹیکنالوجی یوز کریں، کمپیوٹر کے اندر آپ ڈالیں گے آپ کو ساری چیزیں مل جائیں گی۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو یہ ایک تو وہ جو ساری زندگی جنہوں نے پڑھا سنا سمجھا نہیں، وہ خالی ایک میٹر لے کے جی ہماری طلاق ہو گئی، یہ مسئلہ ہو گیا، باقی پوری زندگی شریعت سے باہر۔ یا وہ ایک آدمی کوئی مطلب کرپشن کرتا، چوری کرتا ہے، اس کی پوری زندگی شریعت سے باہر ہے، آپ اس کی کرپشن پکڑ کے بیان شروع کر دیتے ہیں یا وہ نیوز شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس کو سنے سمجھے، پورا قرآن پوری جنت پوری دوزخ ہے، کہیں بھی اس پہ سٹاپ نہیں ہے۔ مرتے دم تک پڑھنا، سمجھنا، سیکھنا اور اپنے آپ کو کریکٹ کرتے رہنا، پیوریفائی کرتے رہنا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ساتھ میں کاپی پیسٹ کر دوں گا۔ تو یہ بات ہو رہی تھی، میں بھول گیا امپورٹنٹ بات، کہ یہ قرآن میں اللہ نے بتائے واقعات کہ یہ دیکھو ایسے ایسے، پھر اللہ نے خواب دکھا دیے، بادشاہ کو خواب دکھایا، یوسف علیہ السلام کو خواب دکھایا، 2 قیدیوں کو خواب دکھایا، ابراہیم علیہ السلام کو خواب دکھایا، پھر جو ہے اللہ کے رسول کو خواب دکھایا۔ اب یہ خواب میں آگے اللہ ڈیسٹنی، قسمت آپ کی بتا رہا ہے۔ اسی طرح قرآن بتا رہا ہے کہ آپ اس راستے پہ چلو گے تو یہ، تو اب اس کے لیے اللہ نے سلوشن کیا رکھا کہ آپ نے یہ دیکھنے کے بعد، خواب دیکھنے کے بعد دعائیں مانگنی ہے۔ وہ ہر پرابلم کی، یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھتے تھے، اور آدم علیہ السلام ربنا ظلمنا انفسنا وان تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یہ پڑھتے تھے۔ اب یہ دعا بھی سمجھ لیں کیا ہے دعا کہ یوم یکون الحساب، میں بھول جاتا ہوں، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یکون الحساب۔ حساب اس دن قائم ہوگا، آپ نے ابھی سے ہی سب کا حساب کر دیا، اپنے آپ کو بھی ڈکلیئر کر دیا میں جنتی ہوں، اور باقیوں کو سب کو دوزخی ڈکلیئر کر دیا۔ تو لہٰذا اس کو سمجھیں، اللہ نے فیصلے کہا یہودی عیسائی مسلمان کا، اور جو لوگ آپس میں اختلاف کرتے ہیں ان کا فیصلہ اللہ قیامت والے دن کرے گا۔ یہاں پر نہیں رہا کہ بحث مباحثے کر کے فیصلہ ہوئے گا نہیں۔ تو لہٰذا قرآن پہ آئیں گے لائن ٹو لائن، تو اگر اس میں فرق ہے، آپ کے پاس دوسرا قرآن ہے، میرے پاس دوسرا ہے، 8.25 ارب لوگوں کے پاس دوسرا ہے، تو پھر فرق آئے گا۔ جبکہ ایک قرآن ہے، ایک جنت ہے، ایک دوزخ ہے، ایک اللہ ہے، ایک ہی ہدایت کی کتاب ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔